خوشی نہ ہو، معلوم ہو گیا جتنے بھی عورتیں اور مرد اور بچے سب مل جل کے بابا کے بلند سلوات پہنچے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت پیش کی، اللہ نے زندگی گزارنے کا جو دستور، جو قانون ہمیں قرآن کی شکل میں دیا ہے، اس میں رولنگ یہ ہے کہ ایمان لانے والوں، اسلام اختیار کرنے والوں کو انفسکم واسلو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کام میں سچا ہو، وعدے میں سچا ہو، اپنے عمل اور اپنے قول و قرار میں سچا ہو، اپنی بات میں سچا ہو، اپنی زندگی میں سچا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور خراب، گنہگار، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی آج شہادت کے سلسلے میں یہ جلوس نکلا ہوا ہے اور پوری دنیا میں ہر جگہ مولا کائنات کی یاد میں آج مجلس اور جلوس ہو رہا ہے، اٹھا ہوا ہے۔ میں اپنے چھوٹے بچوں کو دو جملوں میں یہ بتا دوں کہ مولا علی علیہ السلام عام مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اور شیعوں کے پہلے امام ہیں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے اور ان کی ایک لوتی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے۔ ہمارے یہاں اصول اور قانون یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ نے جن پیغمبروں اور جن دود اور جن رہنماؤں کو بھیجا ہے ہم انہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لہذا ہمیں زندگی اور جیون گزارنے کا قانون بھی دیا ہے۔ اس قرآن کا نام ہے، اس قانون کا نام ہے قرآن، اسی قانون کی کتاب کا نام توریت، زبور، انجیل۔ یہ ساری کتابیں زندگی گزارنے کا قانون ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے پیش کیا، اور انہوں نے اپنی اخلاق کے ذریعے سے، اپنے محبت کے ذریعے سے، اپنے خلق کے ذریعے سے جو لوگ خون کے پیاسے عرب تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہمیشہ مر جایا کرتے تھے، پرسوں جنگ لڑا کرتے تھے، ان لوگوں کے درمیان رسول اللہ نے اپنے اخلاق سے، اپنے حسن سلوک سے، اپنی محبت سے ان کو اتنا اپنا بنا لیا کہ جو کل شراب پیتے تھے انہوں نے شراب چھوڑ دیا، جو جوا کھیلتے تھے انہوں نے جوئے کو ترک کر دیا، جو قتل و غارت گری کرتے تھے اور انسانوں سے محبت نہیں کرتے تھے انہوں نے انسانوں کی محبت اپنا لیا۔ عجیب بات ہے کہ 1400 برس پہلے رسول اللہ اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سیرت پیش کر کے لوگوں کو اپنا نتیجہ بنایا۔ آج کیسے اسلام کے ماننے والے وہ ہیں کہ جو لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں؟ اسلام تو وہ ہے جو محبت سکھاتا ہے، اسلام تو وہ ہے کہ جو انسان کو ایک دوسرے سے قریب لانا چاہتا ہے۔ وہ انسان ہی نہیں ہے جس کے دل میں دوسرے انسان کی محبت نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں ہے جس کی نگاہ میں دوسرے انسان کی عزت اور آبرو نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں ہے کہ جو خود کھانے اور دوسروں کے بارے میں سوچے نہیں کہ ہم نے اس کو کھانا پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ آج اس علی ابن ابی طالب جو دنیا کا حاکم ایسا گزرا ہے کہ جس کو یونو نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ایسا حکمراں دنیا میں کوئی نہیں گزرا ہے جس نے اپنے گورنروں کو یہ آرڈر دیا ہے کہ دیکھو جو ہم تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں وہاں تمہارا دو طرح کے لوگوں سے رابطہ ہوگا۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے مذہب کے ہوں گے، تمہارے مذہب کے ماننے والے ہوں گے، لہذا تم ان سے ایسا سلوک، ایسا برتاؤ رکھا جو تم
तुम्हारा मजहब कहता है कि उनके साथ क्या बर्ताव रखता है, और दूसरे वो लोग होंगे जो मत नहीं है मगर तुम्हारे इंसान है, तो तुम्हारे भाई है, तो तुम उनके साथ वो सुनना जो इंसानियत कहती है। आप बताएं कौन सी इंसानियत के कहती है कि इंसानों से दुश्मनी की जाए? कौन सी इंसानियत का ये पहाड़ा और सबक है जो ये सिखाता हो कि इंसानों से दुश्मनी की जाए? उस अली ने अपने गवर्नरों को सख्त आदेश दिया है, खबरदार बड़े लोगों के साथ न रहना, बड़े लोगों के दावतों में न जाना। ऐसा न हो कि गरीबों के दिलों में ये एहसास पैदा हो कि तुम बड़े लोगों की बातें सुन रहे हो और दूसरों का काम नहीं सुन रहे हो। अजीजों, वो अली जिसने कानून दिया है माशरत और मईशत का कि किस तरह से हमें जिंदगी गुजारना है, कैसे जिंदगी गुजारना है, उस अली ने दुनिया को ये बता दिया। जब उसका दौरे हुकूमत आया है तो उसने अपने दौरे हुकूमत में, जब हुकूमत खत्म होने वाली थी, मौत का वक्त करीब था, उसने तमाम लोगों को बुला के पूछा, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत में कोई एक हो जो बताए कि भूखा रहा हो, कोई एक हो जो बताए कि प्यासा रहा हो, कि अपने घर रहा हो। उस हुकूमत के 4.5 साल गुजरने के बाद पूरा भरा हुआ मजमा ये ऐलान कर रहा था, नहीं, हम भूखे नहीं सोए हैं, हम बेलिबास नहीं सोए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें रहने के हालात मुहैया नहीं थे। तो अली इब्न अबी तालिब ने इस तरह से कहा, और जो लोग उनकी दुश्मनी पर आमादा थे, आजकल हमारे दरमियान हमारा दुश्मन होता है तो दूसरों को लड़ाया जाता है। हम बचे रहे दूसरे लड़ते रहे, हम बचे रहे दूसरे मार खाते रहे, फौजें मार खाती रहे, पुलिस मार खाती रहे, अवाम मार खाती रहे। मगर मौला का एक ऐसा दस्तूर है कि उसने अपने दुश्मन को कहा कि तुम जो मुसलमानों के खून से, इंसानों के खून से होली खेल रहे हो, तुम अपने फौजियों को हटा दो, तुम अपने सिपाहियों को हटा दो, तुम अपने चाहने वालों को हटा दो, आओ हम और तुम मुकाबला कर लेते हैं। जो उनका खून बहा रहे हो, जो उन मजलूमों को खून खत्म कर रहे हो, जो उनको गर्दन कटवा रहे हो, आओ, अगर तुम्हें मुकाबले का शौक है तो आओ, तुम हमारे सामने मुकाबला कर लो। आप जरा गौर फरमाएं, अगर किसी के पास जाती तौर पर, अपने तौर पर दुश्मन से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है तो उसे दूसरों को नहीं लड़वाना चाहिए, उसे दूसरों को नहीं कटवाना चाहिए। फौजों के जरिए से हुकूमत करना और है, और लोगों के दिलों के ऊपर अपनी ताकत से हुकूमत करना और है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मजहबी जुलूस और भी जा रहा है, और जाहिर है कि अगर इंसानियत दोस्ती होती है तो हर एक दूसरे का मददगार बन जाता है, हेल्पर बन जाता है। अगर हम मौलाए कायनात की जिंदगी को देखें, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मदद में गुजारी है, आप बस मैं बहुत जल्द अपनी तकरीर तमाम करना चाहता हूँ, इसलिए कि रास्ता गुजर पर रुका हुआ है और मसला इजाजत नहीं देता कि ज्यादातर हमने के जरिए से किसी दूसरे को तकलीफ पहुँचाया जाए। तो मौलाए कायनात ने ये रूलिंग दी है कि अगर किसी को शासन करना हो, हुकूमत करना हो, हाकिम बनना हो, तो खुद वो इतना बहादुर हो कि वो दूसरों के दुश्मनों से आकर के लड़ सकता है। दूसरों के ताकत से लड़ना और है, और अपनी ताकत से लड़ना और है। मौलाए कायनात का ये खुतबा महजूद अलाका में मौजूद है, आप उठा के देख सकते हैं। वो अली, उसने 2 दस्तूर सिखाया है। एक हमारा राबिता अल्लाह से इबादत का है कि हम अल्लाह से कितना करीब हैं, अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत कितना करते हैं, अल्लाह से कितनी दोस्ती है, अल्लाह से कितने करीब है। कुर्बतन अल्लाह रोज कहते हैं मगर अल्लाह से करीब नहीं हुए हैं, दूर हुए हैं। अल्लाह तो वो अल्लाह है जो अपने दुश्मनों को भी पानी देता है, खाना देता है, चीजें देता है। लेकिन बंदा, उस अरहमुर राहिमीन का बंदा वो है जो अपने पड़ोसी को भी नहीं पानी देना चाहता, अपने पड़ोसी को भी रिस्क देना नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये है कि वो अरहमुर राहिमीन का बंदा नहीं है। वो जो सूरह हम पढ़ता है वो अरहमुर राहिमीन का बंदा नहीं है। मौलाए कायनात ने बताया कि देखो, जिंदगी में इबादत करना अल्लाह की, इबादत अल्लाह की करना, ये मजहब का एक रुख है, एक सिक्का है, उसके 2 तरफ होते हैं। एक तरफ ये है कि आप अल्लाह से आपका रिश्ता क्या है, पैदा करने वाले से रिश्ता क्या है, भगवान से रिश्ता क्या है, खुदा से रिश्ता क्या है।
گاٹ سے رشتہ کیا ہے؟ یہ ایک آپ کے زندگی کے سکے کا رخ ہوا، اور دوسرا رخ آپ کی زندگی کا یہ ہے کہ لوگوں سے آپ کا رشتہ کیا ہے۔ اگر دونوں برابر رہا تب تو اللہ کے ہاں آپ کو نجات ملے گی، سکون ملے گا، آپ بہترین انداز میں چلے جائیں گے، جنت ملے گی، سورگ ملے گا، جو لفظ دے لیجیے۔ لیکن اگر آپ نے صرف ایک رخ سکے کا بہتر بنایا، اللہ کی عبادت کرتے رہے مخلوق سے غافل رہے، یا مخلوق کی خدمت کرتے رہے اللہ سے غافل رہے، تو یاد رکھیے آپ کو جنت نہیں ملنے والی۔ مولا کائنات کے لیے حضرت علی علیہ السلام بابا بلند صلوات پڑھے محمد نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی، دو سکے کا رخ ہے، ایک رخ اللہ سے محبت، دوسرا رخ بندوں کی خدمت۔ بندوں سے محبت، خدمت اسی وقت لوگوں کی ہوگی جب لوگوں سے محبت ہوگی۔ جب آپ ایک دوسرے سے محبت کریں گے تبھی خدمت کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جہاں رات بھر عبادتیں کی ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ رات بھر حضرت علی علیہ السلام 1000 مرتبہ تکبیریں کہتے تھے، اللہ کی نمازیں پڑھتے تھے۔ وہی تاریخ لکھنے والوں نے، ہسٹری لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب خود حکومت کے اوپر فائز ہوتے ہوئے اپنے کندھے کے اوپر روٹیوں کا گٹھر، ضرورت کے سامان کا گٹھر لاد کر کے لوگوں کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں جا کر کے تقسیم کیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے، تاکہ کسی کو شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ آپ بتائیں کہ کل علی نے کیا کر کے دکھایا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نے اور آپ کے پہلے امام نے، اور آج ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے؟ اگر وہ انداز مل نہیں رہا ہے تو نام لینا صرف اور بات ہے، ان سے قریب ہونا ایک اور بات ہے۔ آپ دیکھیں، بس آخری مرحلے میں گفتگو آ گئی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا زیادہ علی لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، حکمراں بہت سے مرتے ہیں، اس دنیا سے بہت سے حاکم اٹھتے ہیں، مگر سرکاری طور پر اس کا سوگ منانا الگ ہوتا ہے، تڑپ تڑپ کے ہر گھر سے نکل کے رونے والے الگ ہوتے ہیں۔ ایسا حاکم کم دیکھا گیا ہے جس کے لیے ہر گھر کے لوگ روتے ہوئے نکلے، ہائے میرا سرپرست چلا گیا، ہائے میرا ان دادا چلا گیا، ہائے مجھے روزی پہنچانے والا چلا گیا، ہائے ہمارے بچوں کو یہ کہہ کے کہ ہم تمہارے باپ ہیں مگر تمہارا باپ موجود نہیں ہے، آج وہ چلا گیا۔ علی ابن ابی طالب جب اس دنیا سے گئے ہیں، پورا کوفہ رو رہا تھا، پورا کوفہ گریا کر رہا تھا۔ میں اس سال جب کوفے میں گیا ہوں تو مولا کائنات کی قبر دیکھ کر کے یہ دل بھر آیا کہ ایسا دنیا کی خدمت کرنے والا، جس نے مذہب دیکھ کے خدمت نہیں کی ہے، جس نے چہرے دیکھ کے خدمت نہیں کی ہے، جس نے اپنا پرایا سمجھ کے خدمت نہیں کی ہے، اس انسان نے خدمت کی ہے، اور اس کے بعد اس کی شہادت کے بعد چھٹے امام کے زمانے تک اس کی قبر چھٹی رہی اور لوگوں کو پتہ نہ چل سکا۔ سوچیں آپ کہ اچھائیوں کے کتنے بڑے دشمن لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ہر آدمی کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے کام کرنے کے لیے تیار ہو، اس کی قبر کا پتہ نہ رہے چھٹے امام کے زمانے تک، جبکہ وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ بھی تھا اور آپ کا امام بھی تھا۔ یہ ایک لمحہ ذکریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا ہمیشہ سے اچھے کام کرنے والوں کے خلاف چلی آتی رہی ہے۔ امام کی شہادت کے بعد جب ان کو دونوں بیٹے اپنے باپ کا جنازہ دفن کر کے آ رہے تھے، آپ ذرا تھوڑی دیر سوچیں، اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے جنازے کو دفن کر کے مٹی دے کے لوٹ رہا ہے تو اس کے لیے اپنا ہی غم کیا غم ہوتا ہے، وہ کسی کے غم کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہمارا باپ مرا ہے، ہم یتیم ہو گئے ہیں، ہمارے باپ کے سر سے سایہ ہو گیا ہے، مگر اللہ اکبر، حسن و حسین جب کنارے سے گزرے ہیں تو ایک بوڑھے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ دونوں بیٹے علی ابن ابی طالب کے رک گئے اور رکنے کے بعد اس رونے کی آواز کے پاس پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ ایک نابینا ہے، کندھا ہے جو سر جھکائے رو رہا ہے، ہائے
میری خبر گیری کرنے والا نہیں آ رہا ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ آئے میں بھوکا ہوں، وہ کہاں چلا گیا؟ تو ایک مرتبہ حسن و حسین بیٹھ گئے کہ یہ بتاؤ وہ کون تھا؟ کہ میں کیا بتاؤں وہ کیسا انسان تھا؟ ارے وہ آتا تھا، میں نے اس سے بار بار پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تم اپنا نام بتاؤ، اپنا پتہ بتاؤ، تو وہ آگے والا ہمیشہ کہتا تھا اے بھائی تمہیں نام سے کیا لینا دینا، تمہیں ہمارے پتے سے کیا لینا دینا، بس اتنا سمجھ لے کہ ایک محتاج ہے جو ایک محتاج کے پاس بیٹھا ہے، ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک کمزور ہے جو ایک کمزور کے پاس بیٹھا ہے۔ اب وہ کہتا ہے اللہ کہ اے بھائی ارے تمہیں نہیں معلوم وہ ایسا قریب تھا کہ لقمے توڑ توڑ کے اپنے ہاتھوں سے میرے بہن میں کھلاتا تھا، میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین طرف اٹھے آواز دی اے بھائی، ارے وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا بابا علی مرتضیٰ تھا۔ ارے 3 روز ہو گئے سر پہ اتنے ملزم نے ضربت لگائی ہے، آج میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا، میں انہیں دفن کر کے آ رہا ہوں، میں اتنا سننا تھا۔ وہ نابینا طرف اٹھا آواز دی اے میرے بچوں، ارے اس قریب کے پاس لے چلو، ارے ایسا قریب کائنات کا مولا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، عزادارو حاکم کو ایسا ہونا چاہیے۔ ارے وہ نابینا وہاں پہنچا، ارے جا کے آواز دی ہائے علی مرتضیٰ، اے میرے مولا علی، ایسا کائنات میں مدد کرنے والا نہ دیکھا، اس طرح توبہ کہ وہ اپنے چاہنے والے کے پاس چلا گیا۔ اے مولا کے چاہنے والوں، آج ان کا تابوت اٹھائے ہو، کوشش کرنا کہ کوئی غریب کوئی مجبور بھوکا نہ رہ جائے۔ ہائے امام علی، ہائے امام علی، ہائے امام علی، یا علی یا علی یا علی،